الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے کا پہلے آدھے کا خلاصہ صبح کی نماز کے بعد بیان کر دیا گیا تھا۔ دوسرا جو نصف ہے اس کا مختصر ٹائم میں ہم کوشش کریں گے خلاصہ بیان کرنے کی۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل ان کی جو غلط حرکتیں ہیں اور ان کے جو غلط نظریات ہیں ان کی طرف اللہ رب العزت نے زیادہ توجہ دلائی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ یہود اور نصارہ ہیں۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ زیادہ رکوعوں کے اندر بیان فرمایا۔ نبیوں کو قتل کرنا اور اللہ رب العزت کو اپنے سامنے دیکھنے کی نبی سے گزارش کرنا، یہ بھی ان کا ایک کام تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اتنا بڑا مطالبہ کر دیا نبی سے کہ ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے، تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں اللہ اپنے سامنے نظر نہ آ جائے۔ ہمیں اللہ دکھاؤ پھر ہم اللہ کو مانیں گے۔ اب دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان دنیاوی آنکھوں کے ساتھ اور دنیاوی بصارت کے ساتھ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ مطالبہ کیا تھا اللہ رب العزت کو دیکھنے کا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اے نبی پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ثابت رہا، صحیح رہا، ٹھیک رہا، اللہ اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر نازل فرمائیں گے۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھیک رہا تو آپ سمجھ لینا کہ آپ بھی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر اتنی قوت اور طاقت والا پہاڑ جو ہے اتنا مضبوط، اللہ کی تجلی کو جب وہ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کر سکیں گے؟ اور 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ سب کو دیکھتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کچھ اور، کچھ بھی، کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، عظمت ہے، لیکن یہودیوں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا نبی سے۔ اسی طرح یہود نے اپنے نبی سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ ایک کھانے پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، آپ ہمیں زمین سے وہ پیاز، لہسن، دالیں، فلاں فلاں یہ چیزیں ہمیں دیں، اللہ سے کہیں وہ ہمارے لیے نکالیں۔ یہ بھی مطالبہ کیا۔ پھر یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا کرتے تھے، یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا، وعدہ کیا تھا انہوں نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ۔ اللہ نے کہا اللہ کے ساتھ آؤ وعدہ کرو، ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، غریبوں کا خیال رکھو گے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، جب بھی بات کرو گے اچھی بات کرو گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر گئے، اپنے وعدوں سے مکر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ آج اگر غور کیا جائے تو یہ سارے وعدے اللہ نے ہمارے ساتھ بھی کیے ہوئے ہیں،
ہمارے ساتھ بھی سب وعدے ہیں. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, غریبوں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان پر خرچ کرنا. اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. کیا یہ سارے معاہدے ہمارے ساتھ نہیں ہوئے؟ ہمارا بھی وتیرہ وہی ہے جو یہودیاں کا, جو یہود کرتے تھے وہی ہم کرتے ہیں, جو وہ لوگ کرتے تھے وہی آج ہم کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ میری امت بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار کر جائے گی, حتیٰ کہ جیسے دو جوتے کے پاؤں ایک جیسے ہوتے ہیں, اسی طرح ہی میری امت بھی یہودیوں کے ساتھ اسی طرح ہو جائے گی. تو یہ ساری تفصیل اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اندر نازل فرمائی. اسی طرح ان کا ایک یہ بھی جرم تھا کہ جادو سیکھتے تھے اور جادو سکھاتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان, خود جادو سیکھتے, نام لگا دیا سلیمان علیہ السلام کا کہ وہ جادو کرواتے تھے, وہ اس طرح چاہتے تھے. اللہ رب العزت نے اس کا انکار فرمایا کہ قطعی طور پر نہیں, میرا نبی سلیمان نہ جادو سیکھتا تھا نہ جادو سکھاتا تھا, بلکہ وہ جادو سے منع کرتے تھے. یہ لوگ خود جادو کرتے اور جادو کرواتے تھے. اور اس جگہ پہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا بھی ذکر ہے. ہمارے ہاں ان کے بارے میں بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگوں میں عقائد پائے جاتے ہیں. جی وہ دو فرشتے تھے, بڑی ایک مزاحیہ سی بات ہے کہ جی وہ دو فرشتے تھے, انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ انسان تیری عبادت نہیں کرتے, اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج, ہمارے ساتھ وہ خواہشات لگا, ہمیں وہ ضروریات زندگی لگا, پھر دیکھ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ لوگوں میں عقیدہ پایا جاتا ہے فرشتوں کے بارے میں. اللہ نے پھر ان کو زمین پہ بھیجا, وہ یہاں پہ آئے, ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے, اب اللہ نے ان کو کسی کنویں میں الٹا لٹکایا ہوا ہے, ان کو سزا دی ہوئی ہے. یہ سب باتیں بناوٹی ہیں. صحیح بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ کوئی بندہ جادو نہ کرے, نہ سیکھے نہ سکھائے. اب یہ لوگ رک گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دو فرشتے نازل کیے, دو فرشتے ہاروت اور ماروت, بابل شہر کے اندر. ان دو فرشتوں کو اللہ نے جادو دے کر بھیجا کہ تم جا کے ان کا امتحان لو, دیکھو کہ یہ اللہ کے حکم سے باز آئے ہیں یا نہیں آئے. اب یہ دو فرشتے وہاں پہ آ گئے, انہوں نے جادو سکھانا شروع کیا لوگوں کو آزمائش کے لیے, چیک کرنے کے لیے. اب یہ یہودی آتے ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے, اور وہ آگے سے کیا کہتے, انما نحن فتنۃ فلا تکفر, لوگوں اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے, تم جادو نہ سیکھو, یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے, اللہ سے توبہ کرو اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارو. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا, ان کی آزمائش کرنے کے لیے. جب یہ آزمائش کے اندر ناکام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو واپس بلا لیا. کوئی ان کو سزا وغیرہ نہیں دی گئی, کوئی ان کا کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں کے اندر مشہور ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ لوگ سب سے زیادہ جادو کون سا سیکھتے تھے؟ آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ جادو یہی سیکھا جاتا ہے, خاوند اور بیوی کے درمیان لڑائی کروانے والا. وہ لوگ یہ سیکھتے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جادو کر کے لڑائی کروانا, ان کے درمیان اختلافات پیدا کروا دینا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے جادو چل جاتے تھے, وہ لوگ کرتے تھے, اور اس چیز کے وہ پیسے وغیرہ بھی اب دنیا میں چلتے ہیں, لوگ لیتے ہیں دیتے ہیں, جی آپ کر دیں, جتنے پیسے آپ نے لینے لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. جادو سیکھنا, جادو سکھانا, جادو کرنا یہ حرام ہے, کفریہ کام ہے. مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا, ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی. فرمایا کہ جادو بے نفس نفیس کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا.
یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ آزمائش کرتا ہے، جیسے اس نے اپنے نبی کی بھی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا بھی دیا کہ فلاں جگہ پہ دبایا گیا ہے. پھر اللہ نے اس کا دم نازل کیا، صورتیں نازل کیں، دعائیں نازل کیں، بتایا امت محمدیہ کو کہ یہ صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لیا کریں، تمہارے اوپر جو جادو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں مزاروں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، جادو کرنے والوں کی بھی اور جادو توڑوانے والوں کی بھی. وہی کرنے والے وہی توڑنے والے، کرنے والے بھی وہی ہیں، توڑنے والے بھی وہی ہیں. اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے میرے پاس. یہ ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے، ٹیٹر گاؤں ہے، وہاں پہ ایک بچی کو مسئلہ بنا. انہوں نے مجھے کہا جی آپ دم کر دیں. میں نے کہا جی میں نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا، یہ جادو وادو والا اور یہ جنات کا دم شم مجھے نہیں آتا، میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. کہنے لگے جی آئے، وہ بڑی طبیعت خراب ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ ذرا آ جائیں. میں گیا، میں نے اس کو دم کیا. خیر مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا، نہ ہی وہ ٹھیک ہوئی. وہ کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس. اب اس بچی کا جو چچا تھا نا، وہ بار بار اس کے باپ کو کہتا تھا، اپنے بھائی کو، میرے پیروں کو لے کے جاؤ، میرے پیروں ایک باری چیک کراؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، میرے بزرگوں کے پاس لے کے جائیں. انہوں نے اگنور کیا کافی دیر تک. آخر ایک آدمی کہنے لگا کہ چلو یار اس کو لے ہی جاتے ہیں. وہ لے کے گئے، اس نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئی. دوسرے کسی کے پاس وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، وہ ٹھیک ہو گئی. اب آئی 8-10 دن ٹھیک رہی، پھر بیمار ہو گئی. وہ پھر لے کے گئے، وہ پھر اس نے دم کیا، پھر ٹھیک ہو گئی. انہوں نے کہا یار مسئلہ کیا ہے. وہ کسی اور بندے کے پاس گئے، اس نے وہاں پہ اس کو دم کیا اور جنات وغیرہ کو اس نے حاضر کیا، پوچھا. انہوں نے بتایا کہ یہ جو آدمی چچا ساتھ پھر رہا ہے نا، اس نے کروایا سارا کچھ. اور جڑا کہتا سی میرے بزرگوں کو لے کے جاؤ. اور کرنے والے وہ تھے جن کے پاس اس کو لے کے جاتے تھے، جس کے پاس لے کے جاتے تھے اسی نے کیا تھا. اور اس چچے کے کہنے پہ کیا تھا کہ یار یہ والا جو گھرانہ ہے نا، میرے جو بھائی ہیں یہ پیروں فقیروں پہ یقین نہیں رکھتے، اس پر جادو کرو، میں ان کو آپ کے پاس لے کے آؤں گا، جب یہ ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ آپ لوگوں کو ماننے لگ جائیں گے. اس لیے اس نے جادو کروایا. یہ ساری گیم انہوں نے خود کی تھی. انہوں نے پھر پکڑ کے جو اس کی دھلائی کی وہ تو پھر دیکھنے والی تھی. تو بات کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کام بھی خود کرتے ہیں اور پھر اس کے دم بھی خود کرتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں دونوں طرف سے، کرنے کے بھی، کروانے کے بھی، ہٹانے کے بھی، توڑوانے کے بھی سسٹم چلا ہوا ہے جناب، کھانے پینے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے جادو سے قطعی طور پر منع کر دیا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. ایسا جادو سیکھتے تھے جو نقصان ہی کرتا تھا، فائدہ نہیں کرتا تھا. مثال کے طور پہ آپ ذرا بتائیں، کبھی کسی نے کسی پر فائدے کا جادو بھی کیا ہے؟ کبھی کسی نے کسی پر جادو کیا ہو، یا اللہ اس کا آمدنی 50,000 روپیہ ہے مہینے کی، اس کی لاکھ ہو جائے، میں اس پر جادو کرتا ہوں. کبھی کسی نے اس طرح کا جادو کیا تھا؟ کس طرح کا جادو کرتے ہیں؟ 50,000 کماتا ہے 10,000 روپیہ آ جائے، 10,000 کماتا ہے 1,000 روپیہ آ جائے، بھوکھوں مرنا شروع ہو جائے. یہ تو جادو ہوتا ہے. لیکن یہ کبھی جادو نہیں کرتے کہ لاکھ کا ہو جائے. جو 50,000 کماتا ہے وہ 2 لاکھ کمانا شروع کر دے. اللہ جس کے پاس بچے نہیں ہیں اس کو بیٹے دے دے، بچے دے دے، اولاد دے دے. کبھی اس طرح کبھی کسی نے جادو کیا؟ نہیں. ہمیشہ نقصان کا جادو. ایسا جادو سیکھیں گے جو نقصان ہی کرے گا، فائدے کا نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ نے منع کر دیا. اور منع کرنے کے بعد سزا کیا مقرر کی ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ایسے لوگ جو جادو سیکھتے ہیں، جادو سکھاتے ہیں، جادو کرتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. یہ پکے دوست کی ہیں. دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا میں چند چیزوں کی خاطر لوگوں کا جینا حرام کر دینا، ان پر جادو کرنا، ان پر اس طرح کے طرح کے معاملات کرنا، یہ قطعی طور پر ٹھیک نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت نے ایک چیز سے یہودیوں کو منع کر دیا. یہودی بڑی بدتینت قسم کی قوم ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راعینہ کہتے تھے. راعینہ اللہ رب العزت نے منع کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. راعنا اور راعینہ، تھوڑا سا عین کو اگر کھینچ کے پڑھے تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. اگر راعینہ پڑھے تو اس کا معنی ہوتا ہے
ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجئے، ہماری بات سنیں، ہماری طرف توجہ کیجئے، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور اگر عین کو تھوڑا کھینچ کے پڑھے راعینا، تو اس کا معنی ہوتا ہے اے ہماری بکریوں کو چرانے والے، چرواہے۔ اب وہ لوگ جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ اس طرح لفظ کبھی کھینچ دیتے ہیں، کبھی چھوٹا کر دیا، کبھی بڑا کر دیا، تو معنی تھوڑا سا کھینچنے سے بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اب مسلمان مومن جو تھے، صحابہ جو تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے؟ راعینا، ہماری طرف دیکھیے جی، ہماری بات سنیں، توجہ کریں، ہماری طرف ذرا دیکھیں۔ تو یہودی جب آتے تو تنزن کہتے راعینا، تھوڑا کھینچ کے بولتے، او چرواہے، او بکریوں کو چرانے والے۔ نبی علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ سے منع ہی کر دیا، لا تقولوا راعینا، آج کے بعد میرے پیغمبر کو کوئی بندہ راعینا نہیں کہے گا۔ راعینا یا راعینا دونوں لفظ بولنا ہی نہیں ہے، اور اس کی جگہ پہ اللہ نے ایک دوسرا لفظ دے دیا، وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، اور تم یہ کہا کرو انظرنا، دیکھیے جی ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے، یہ لفظ بولا کریں، دوسرا لفظ نہ بولا کریں۔ اللہ اکبر۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی، اہل کتاب کی ایک یہ بھی خصلت بیان کی کہ ان کی خواہش کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہے۔ اب قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا نا، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، قرآن جھوٹ نہیں بولتا۔ قرآن کہتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لے جائیں۔ یہ یہودی صرف اسی صورت میں تم سے راضی ہو سکتے ہیں کہ تم ان کے دین کی پیروی کر لو، ورنہ یہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور یہی بات اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی کہی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے اللہ کے نبی یہ کبھی بھی آپ پہ راضی نہیں ہوں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک صورت ہے، حتى تتبع ملتهم، آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین کی پیروی شروع کر دیں، پھر آپ سے راضی ہو جائیں، ورنہ یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ سمجھو، یہ تمہارے دوست نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن ہے۔ اسی صورت میں تمہارے دوست بن سکتے ہیں کہ تم ان کے دین کی پیروی کر دو، ورنہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ان کی مخالفت کیا کرتے تھے، ان کی مخالفت کرتے۔ کوئی بھی کام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مخالفت کرتے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہودی کیوں رکھتے ہیں؟ جی یہودی اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس روز فرعون سے خلاصی دلوائی تھی، فرعون ڈوب گیا تھا، مر گیا تھا، بنی اسرائیل بچ گئے تھے، تو اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھا کروں گا، اب 10 کا روزہ نہیں رکھوں گا، یا 9 اور 10 کا دونوں کا ملا کے روزہ رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس الشوارب واف اللحا، لوگوں مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھیوں کو لمبا کر دو، کیونکہ یہودی مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھیاں کٹواتے ہیں، ان کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی مخالفت کا حکم دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی افطاری کیا کرو، یہودی اور عیسائی یہ لیٹ افطاریاں کرتے ہیں، تم جلدی کیا کرو، ان کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بھی حدیث ہے کہ سفید بال جو ہے تمہارے سروں کے، داڑھیوں کے، اس کو رنگ لیا کرو، کیونکہ یہودی داڑھیوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم رنگا کرو، اپنے بالوں کو رنگ لگایا کرو، کالے کے علاوہ دوسرا کلر کیا کرو۔ یعنی جس موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یہ کام کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، مخالفت کرو یہودیوں اور عیسائیوں کی۔ لیکن ہم ان کی مخالفت نہیں کر سکتے، کیوں؟ دوست ہیں نا ہمارے، ہمارا لباس ان کے جیسا، ہمارا رہن سہن ان کے جیسا، کھانا پینا ان کے جیسا، کلچر ان کے جیسا، سب کچھ ہم نے ان کے جیسا کر لیا، ہر چیز ہم نے ان کے جیسی بنا لی ہے، گھروں کے معاملات، حالات، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، سب ہم نے ان کے جیسا کر لیا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو اپنے پاس رہنے نہیں دیا ہے۔
آج ایک ہی لائن میں کھڑے کر دیں 3-4 یہودیوں کو، 3-4 مسلمانوں کو، 3-4 عیسائیوں کو، یقین کریں آپ پہچان نہیں سکتے یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ یہودی۔ چہرے کی بناوٹ بھی ایک جیسی، بالوں کی بناوٹ بھی ایک جیسی، لباس کی بناوٹ بھی ایک جیسی، سب کچھ ان کی طرح کا ہو گیا ہمارا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے، چلیں آخری باتیں کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، واتقوا یوما، ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے اور عقیدے کی بات ہے۔ آخری باتیں بات ختم کرتے ہیں، عقیدے کی بات ہے، سمجھیے ذرا۔ کوئی انسان کسی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن مجید میں یہ آیت 2 مرتبہ آتی ہے اسی سپارے میں، پہلے پاؤں کے ساتھ بھی آتی ہے اور آخری پاؤں میں بھی آتی ہے، لفظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فائدہ دیتے ہیں، انسان دیں گے، ہمیں بخشوائیں گے، ہمیں معاف کروائیں گے، ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس، فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں کریں گے۔ اب کس کی بات زیادہ صحیح ہے؟ میری، آپ کی، کسی بزرگ کی، کسی اور کی، یا اللہ کی کتاب کی؟ اللہ کی کتاب زیادہ صحیح ہے۔ آپ زندہ ہیں، صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، آج سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کے کام اگر آنا ہے تو آپ کے عمل میں آنا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی شخصیت نہیں ہے جو آپ کے کام آ سکے۔ ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کریں گے، 5 مرتبہ سفارش کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ صحیح مسلم میں ساری وضاحت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان کسی قسم کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں بول سکتا۔ آیت الکرسی اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع، بتاؤ تو صحیح اللہ کے سامنے کون بولے گا، کون سفارش کرے گا تمہاری، کون بولے گا اللہ کے سامنے؟ اللہ اکبر۔ بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک یہ آیت بھی میرے ہاتھ میں نکل آئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح الامین جبریل بھی اور باقی سارے فرشتے صفے بنا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی نہیں بول سکتا اس دن، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے، کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو اللہ کہے گا کہ بول وہ بولے گا، وقال صوابا، اور بات درست کرے گا، اس کو بولنے کی اجازت ہوگی، ورنہ دوسرا کوئی شخص نہیں بول سکے گا اللہ کے سامنے۔ تو محترم بھائیو، اپنے عقیدے درست رکھیے، اپنی لائن درست رکھیے، اپنی عبادات کا سلسلہ جاری رکھیے، کسی کے اوپر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائے کہ فلاں بخشوا لے گا، فلاں معاف کروا لے گا، فلاں کروا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، یا فاطمہ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ، میں تیرے کام قیامت والے دن نہیں آ سکوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ پیغمبر ہے، نبیوں کا سردار ہے، بہت بڑا اللہ کا پیغمبر ہے، نبی ہے، تو تمہیں قیامت والے دن بخشوا لے گا۔ بیٹی اعمال کر کے آنا، اے علی یا فاطمہ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی عمل کر کے آنا اللہ کے دربار میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، اپنا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے متعلق۔ تو میں اور آپ اور باقی، کیا ہم اس سے زیادہ اللہ کے نبی کے قریب ہو چکے کہ آپ کی بیٹی سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں؟ بالکل نہیں، اور نہ ہی دنیا میں کوئی ایسی دوسری شخصیت ہے جو ہمیں اتنی زیادہ محبت کر سکے جتنی اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اپنے عقیدے درست رکھیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن نہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام آئے گا،
ولا يقبل منها عدل، نہ کسی سے اس کا انصاف مانگا جائے گا، ولا يؤخذ منها شفاعة، نہ کسی سے کوئی سفارش لی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصراً خلاصہ تھا دوسرے آدھے پارے کا، پہلے کا جو دوسرا آدھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔